وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں آپ اپنا بیٹھ جائیں بس۔ ذات محترم اللہ کریم کی توفیق سے ہماری اس جامعہ مسجد مولوی نادر الدین میں اسم سابق تکمیل ختم قرآن ہوا۔ ہمارے جناب محترم حافظ محمد سعد ندیم صاحب جو نائب امام بھی ہیں، یہاں پہ آپ نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں قرآن حکیم سنایا۔ یقین جانیے بہت کم جگہوں پہ اس طرح قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ سنایا جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، حفاظ قرآن ایسے ہوتے ہیں جناب، بس تیز تیز قرآن پاک پڑھا اور سننے والے بھی خوش کہ جناب آدھے گھنٹے میں 20 تراویح ہم نے پڑھ لی، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ اللہ کریم کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے حبیب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو قرآن پاک کو اچھی ترتیل کے ساتھ درست مخارج اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو ہمارے محترم حافظ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ٹھہرا ٹھہرا کے ہمیں اللہ کا قرآن سنایا۔ تو یقینی طور پہ ہمارے حافظ سعد صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں جناب محمد ندیم صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب کی طرف سے مبارکباد ہے کہ آپ کے صاحب زادے نے بڑا پیارا قرآن سنایا، اور آپ تمام لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مسجد کمیٹی ہو بڑے شوق کے ساتھ سنا، خاص طور پہ وہ لوگ جو پورا مہینہ نماز تراویح میں تشریف لاتے رہے۔ اللہ تراویح میں ہوا، ایک ختم قرآن اوابین میں ہوا، اور تیسرا ختم قرآن قیام اللیل آخری عشرے کے شبینے میں ہوا۔ اور اس دفعہ بھی رب کریم نے آپ کے اوپر خاص فضل و کرم فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی اللہ نے چاہا تو 3 ختم قرآن ہوں گے۔ ایک قرآن پاک آج مکمل ہوا، اور 2 قرآن پاک انشاءاللہ 29ویں رات کو، جو کہ رمضان کی آخری تاک رات ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے حفاظ قرآن 2 ختم قرآن اور بھی فرمائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے۔ آپ آس پاس جا کے سروے کر لیں، بہت کم ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پہ رمضان کے اندر 3 ختم قرآن ہوں۔ یہ آپ کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ کریم کا خاص احسان ہے کہ حسب سابق اس دفعہ بھی انشاءاللہ 3 ختم قرآن ہوں گے۔ اور اس ایک تو آپ نے آج سنا، اور دوسرا جو ختم قرآن اوابین والا وہ ہمارے حافظ امان اللہ صاحب ہیں، اور میرا بیٹا ہے حافظ محمد ابو بکر، ان دونوں نے مل کر
اوابین کے اندر ہمیں اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ تیسرا قرآن پاک قیام اللیل آخری عشرے میں شبینے کے اندر جناب حافظ سعد صاحب، حافظ امان اللہ صاحب، حافظ محمد ابو بکر اور ایک دو بچے ہمارے اور ہیں جنہوں نے ایک ایک سپارہ یا دو دو سپارے یہاں پہ انشاءاللہ ایک نے سنایا ہے اور ایک ابھی بعد میں سنائے گا۔ تو یہ اللہ کریم کا خاص فضل ہے۔ یہ تمام حفاظ قرآن مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ میرے بھائی خاص طور پہ جو قیام اللیل میں روزانہ تشریف لاتے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ میرے دوست احباب جو اوابین کے اندر روزانہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، میں ان کو بھی دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ دعا فرمائیں ان حفاظ قرآن کے لیے جنہوں نے ہمیں اللہ کا قرآن سنایا، اللہ کریم ان کو قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے، اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنائے تاکہ یہ قرآن پاک کو سمجھیں بھی، اور جب حافظ قرآن عالم بھی ہو اور قرآن کو سمجھ کے پڑھے تو اس کا لطف اور ہوتا ہے۔ ذات محترم، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام کلاموں سے افضل، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل، اور جس اللہ کے پیارے محبوب کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا وہ اللہ کا حبیب بھی تمام انبیاء سے افضل ہے، اور جس امت کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا حضور کی امت بھی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے وہ حفاظ قرآن بھی باقیوں سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک میں آیا حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا، اے حافظ صاحب قرآن پڑھیے، ورتقی، اور جنت کے درجات اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتے جائیے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور آپ نے قرآن کو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کریم فرمائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، او کما قال، اے میرے بندے تم نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، تم نے زندگی میں قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھتا رہا، سناتا رہا میرے بندوں کو۔ اللہ فرمائے گا قرآن شروع کرو فاتحہ سے اور والناس تک پورا قرآن پڑھتے جائیے، اور آہستہ پڑھنا ہے، تیز نہیں پڑھنا، اس طرح آہستہ پڑھو جیسے دنیا میں تم آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کریم کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ جہاں جا کے قرآن مکمل ہوگا وہ آپ کا جنت میں مقام ہوگا۔ کیا شان ہے جناب، مجھے بتائیے نا، کسی دنیا دار کی یہ شان ہوگی؟ بولیے جی، نہیں ہے نا بھائی۔ کوئی بہت بڑا وزیر ہو، ایم پی ایم این اے، بہت بڑا افسر ہو، دنیا دار ہو، بزنس مین ہو، کسی اور کی یہ شان نہیں ہے جو حافظ قرآن کی ہے، جو قاری قرآن کی ہے۔ اللہ کریم جو حافظ قرآن کو مقام بخشے گا کہ آپ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کریں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جائیں اور جنت کی سیڑھیاں درجات کو طے کرتے جائیں۔ اللہ فرمائے گا جہاں جا کے قرآن مکمل ہوگا، اے میرے بندے قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، وہ جنت میں آپ کا مقام ہوگا۔ تو کتنا خوش بخت ہے وہ شخص جس کو اللہ کریم قرآن کا نور عطا فرمائے، جس کے سینے کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے۔ خدا کی قسم وہ جیسا کوئی خوش بخت انسان نہیں ہے۔ اور سنیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حضور کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کما قال، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور آگے سیکھے۔ قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، مطلب یہ کہ اس نے قرآن کو سمجھا بھی ہے، صرف قرآن کو خالی اس نے یاد نہیں کیا، قرآن کو اس نے سمجھا بھی ہے
عالم دین بھی بنا ہے، اس نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے گھر والوں میں سے 10 گناہ گار بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا تھا، اللہ ایک حافظ قرآن بعمل کی برکت سے ان 10 کی بخشش فرما دے گا۔ کیا شان ہے جناب حافظ قرآن کی، کیا مقام ہے۔ اب سنیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ کیا اعزاز بخشے گا، حافظ قرآن کے والدین کو اللہ کیا شان دے گا، یہ بھی حضور کا فرمان عالی شان سن لیجئے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو مشکات کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال، جس بندے نے قرآن کو پڑھا اور جو کچھ قرآن میں اس پہ عمل بھی کیا، اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ اب یہ جو حضور کا ارشاد ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ جس نے قرآن پڑھا، خالی پڑھا نہیں، اس پہ عمل بھی کیا۔ عمل وہ کرے گا جو قرآن کو سمجھے گا وہ جو عالم دین بنے گا۔ اس سے پتہ چلا خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خالی حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو حفظ کرنا بھی کمال، تلاوت کرنا بھی کمال، اور اس سے بھی زیادہ کمال قرآن کو سمجھنا ہے، اس سے بھی زیادہ کمال عالم دین بننا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمال قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جس بندے نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں فرمایا گیا اس پہ اس نے عمل بھی کیا، اللہ اس باعمل حافظ قرآن قاری قرآن کے والدین کو یہ شان بخشے گا کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ ساتھ محترم، آپ ان 2-3 چند حضور کے فرامین سے اندازہ لگا سکتے ہیں حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ اب کوئی دنیا دار کسی حافظ قرآن کوئی عالم دین کو حقیر جانے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اعلیٰ عہدہ نہیں ہے، وہ کم عقل ہے، وہ بیوقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جو قرآن کی صورت میں اللہ کریم نے حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو اور عالم دین کو جو اعزاز بخشا ہے، اس کے سامنے تو قارون کے بھرے ہوئے خزانے اور پوری کائنات کی مال و دولت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت عارضی ہے اور علم دین ہمیشہ کا ہے۔ قرآن یہاں بھی عزت انسان کو دیتا ہے اور قرآن قبر کو بھی روشن کرتا ہے، اور قرآن انسان کو پڑھنے والے کو جنت میں بھی لے کے جاتا ہے۔ تو ذات محترم، ہم سب کو چاہیے ہم خود بھی تلاوت قرآن کیا کریں اور اپنے اولاد کو کم سے کم ایک بیٹا اور کم سے کم ایک بیٹی کو حافظ قرآن ضرور بنائیے۔ میری سب حضرات کو یہ گزارش ہے جن کو رب کریم نے اولاد بخشی ہے، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر دین و دنیا کی بلائیاں چاہتے ہیں، ایک بیٹے کو اور ایک بیٹی کو دین کے لیے وقف فرما دیجئے، حافظ قرآن عالم دین بنائیے۔ یقین جانیے اگر آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی حافظ عالم ہو گئے اور عالم بعمل ہو گئے، انشاءاللہ وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ خود بھی جنت میں جائیں گے۔ اور بلکہ حضور کا فرمان میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے الانبیاء، انبیاء کرام، ثم العلماء، پھر علماء، ثم الشہداء، پھر شہداء۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء حق بھی شفاعت کریں گے، اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ تو ذات محترم، اولاد اگر اللہ نے دی ہے، کوشش کریں ایک بیٹے بیٹی کو حافظ عالم بنائیں، انشاءاللہ آپ کی دین و دنیا اللہ کریم سنوار دے گا۔ آج جو رات ہے بڑی خاص ہے رات، یہ 27ویں کی ببرکت رات ہے، اور جو میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ قدر ہے جو اس رات کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر،
بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ذات محترم اللہ کریم نے قرآن حکیم شب قدر میں نازل کیا اور فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس رات میں اتارا؟ شب قدر میں اتارا۔ اب وہ شب قدر کون سی رات ہے، کون سے مہینے میں آتی ہے اور کون سی رات ہے؟ مہینے کا تعین قرآن پاک نے خود فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ قرآن پاک رمضان پاک میں نازل ہوا ہے۔ اب کس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اس کے بارے حضور کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں رب نے اتارا۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ ایک حضور کا فرمان یہ ہے، فرمایا شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو، جو آخری 10 دن ہیں ان میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ دوسرا حضور کا فرمان ہے، فرمایا رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ کیا؟ آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آخری تاک راتیں 5 بنتی ہیں، کون سی بلا بتائیں نا؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو 5 تاک راتیں ان میں کوئی رات شب قدر ہے۔ تو فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر ساز رات، چونکہ شب قدر جو ہے اللہ کریم اس رات کو فیصلے فرماتا ہے۔ تقدیر پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے، جس نے پیدا ہونا، جس نے فوت ہونا، جس کو اللہ نے خوشی دینی، جس کے اوپر مصیبت آنی، یہ سارے فیصلے پورے سال کے شب قدر میں ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے تقدیر ساز۔ قدر کا دوسرا معنی ہے شان و عظمت والی رات، شان و عظمت والی رات۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم وہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، اور 1000 مہینوں کے اگر آپ حساب کریں، کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو شب قدر ایسی ببرکت رات ہے جو 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اتنی شان والی رات ہے۔ اب اس صورت کا شان نزول بھی سن لیجئے کہ کب اور کیسے یہ صورت اللہ کریم نے نازل کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پہلے انبیاء کی امتوں کی عمریں طویل تھیں، 100 سال 200 سال، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 1000 سال آپ کی عمر پاک تھی، تو سینکڑوں سال پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کی عمریں تھیں، لمبی عمریں۔ جب حضور نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے سوچا میری امت کی عمر تھوڑی ہے، پہلے انبیاء کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ تو حضور پریشان ہو گئے، یا اللہ میری امت کی عمریں تو تھوڑی ہیں، اگر یہ ساری زندگی بھی نیک عمل کرتے رہیں تب بھی پہلے انبیاء کی امتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم نے جب دیکھا کہ میرا حبیب پریشان ہے، فَأَعْطَاهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
خیر من الف شہر، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک رات ایسی عطا فرما دی شب قدر کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کی امت کی عمریں تھوڑی ہیں، ہم آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور 1000 مہینوں سے وہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب کتنی اعلیٰ ہے رب جانے، یا اس کے بتانے سے اس کا پیارا محبوب جانے۔ تو ذات محترم اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، آگے خود سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب سنیں اس رات کی شان کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، شب قدر کو بولیے نا، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اذا کانت لیلۃ القدر ینزل جبرائیل مع کبکبۃ من الملائکہ۔ حضور نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ، جمع غفیر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ اللہ کریم کے نورانی فرشتے شب قدر کو زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو بیٹھ کر یا کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے ان سب کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے اس رات کی۔ فرمایا حضور نے شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو بیٹھ کر یا کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، درود پاک پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، وہ اللہ کی نورانی فرشتے اللہ کے بندوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین، روح کا معنی ہے جبریل امین، جبریل فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر اگلا یہ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ آیا کہ شب قدر کو فرشتے زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں جبریل کے ساتھ۔ 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے جبریل کی معیت میں زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جبریل کے ساتھ سفید جھنڈا ہوتا ہے، وہ خانے کعبے کی چھت کے اوپر آویزاں کرتے ہیں۔ اور جو دوسری روایت اس میں آیا کہ جو فرشتے زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں 4 جھنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور کے روضہ پاک کے اوپر لگا دیتے ہیں، ایک جھنڈا خانے کعبے کی چھت کے اوپر، تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت کے اوپر، اور چوتھا جھنڈا طور سینا میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور وہ فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں، اور ہر وہ بندہ، ہر وہ عورت یا وہ مرد جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے ان کے اوپر آ کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص بندے، فرشتے ان سے آ کے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ لیکن یہ عام بندوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ عام بندوں کو، میں نے آج ایک بڑی ایمان افروز روایت پڑھی اسی کے آگے کہ انسان کو کیسے محسوس ہو
کہ فرشتے آئے ہیں اور میرے پاس ہیں، میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ روایت میں آیا جس بندے کو شب قدر میں اللہ خشوع خضوع کی نعمت بخش دے، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، آنسوؤں کی برسات ہو اور اس کے دل کو سکون ملے، وہ سمجھ لے اللہ کے فرشتے اسے سلام کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے سلام کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ علامت ہے جس بندے کو شب قدر میں سکون کی دولت اللہ دے دے اور اسے عبادت میں سکون آتا ہو، درود پڑھنے میں سکون آئے، اللہ کا ذکر کرنے میں سکون آئے اور خشوع خضوع سے وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا بندی سے بہہ جائیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ سلام اللہ کا صفاتی نام ہے، سلام السلام المؤمن المہیمن۔ تو فرشتے جبریل اللہ کے بندوں کو آ کے کہتے ہیں فرشتے کہ سلام تمہاری اوپر سلامتی بھیج رہا ہے۔ سلام سے مراد اللہ کی ذات، اللہ کی ذات تمہاری اوپر سلامتی بھیج رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتے ساری رات اللہ کے بندوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے جبریل فرشتوں کو کہتا ہے آؤ بھائی اب واپس چلیں، واپس چلیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں جبریل یہ بتائیں اللہ نے حضور کی امت کا کیا کیا؟ جن بندوں نے ساری رات اللہ کی یاد میں گزارا، نوافل پڑھے، تلاوت کی، درود پاک پڑھا، ذکر کیا، آہوزاری کی، دعائیں کی، اللہ نے حضور کی امت کا کیا کیا؟ جبریل امین فرشتوں کو بتاتے ہیں پریشان نہ ہونا، اللہ نے حضور کی ساری امت کے اوپر رحمت کی توجہ فرما دی ہے۔ اللہ نے حضور کی ساری امت کو جس بندے نے، جس شخص نے یہ رات اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، فرشتہ جبریل امین بتاتا ہے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، سب کے اوپر۔ جبریل امین بتاتے ہیں اللہ نے ساری حضور کی امت جنہوں نے یہ رات اللہ کی یاد میں گزاری، ذکر میں گزاری، اللہ نے سب کو معاف فرما دیا سوائے 4 بندوں کے۔ یہ حدیث آپ نے غور سے سننی ہے، سوائے 4 بندوں کے۔ 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوئی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں۔ پہلا بندہ جو حضور نے بیان فرمایا پہلا بندہ ہے عادی شرابی، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس کی بخشش اللہ نے اس رات بھی نہیں فرمائی۔ دوسرا بندہ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہوئی۔ اور تیسرا بندہ قطع تعلقی کرنے والا، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا۔ چوتھا بندہ آپس میں کینہ اور بغض و عناد رکھنے والا۔ حضور نے فرمایا ان 4 کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لے۔ پہلا بندہ حضور نے کون سا بیان کیا جی؟ عادی شرابی، شراب کا عادی۔ کتنے دکھ کی بات ہے آج ہمارے ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، شراب بکتی بھی ہے، لوگ شراب کو بناتے بھی ہیں، لوگ شراب کو خریدتے بھی ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے افسران اور کئی وزراء وہ شراب پیتے بھی ہیں۔ سب کو پتہ ہے فلاں جگہ سے شراب ملتی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو شرابی کی بخشش شب قدر کو بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بندہ حضور نے کون سا بیان کیا جی؟ والدین کا نافرمان۔ آج ایسی اولاد بھی ہے بدبخت جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، ماں باپ کو مارنے سے باز نہیں آتی، ماں باپ کو بعض اوقات قتل کرنے سے باز نہیں آتی۔ وہ سن لے جو والدین کا نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کو دکھ دے گا، اس کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ اور تیسرا بندہ حضور نے کون سا بیان کیا جی؟ بتائیں نا۔ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا۔
یقین جانی آج کون سا گھر ہے جس میں اتفاق ہے؟ بہت کم ہے گھر جس میں تمام فیملی کے لوگ بہن بھائی اکٹھے ہوں، ورنہ ہر گھر میں دشمنیاں ہیں، مخالفتیں۔ آج تو سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہے، رشتہ دار سے دور ہے، ہمسائے سے دور ہے۔ ذرا سی بات کے اوپر ہم آپس میں بائیکاٹ کر لیتے ہیں اور بالکل بولنا چالنا بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ سن لیں، رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنے والا، اس کی بخشش شب قدر کو بھی نہیں ہوتی۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حضور کا ارشاد موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال او کما قال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ دونوں آپس میں ملیں، ایک اپنا چہرہ ادھر پھیر لے، دوسرا دوسری طرف کر لے۔ اور اگلا جملہ حضور کا سننے والا ہے، فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے، جو پہلے صلح کر لے۔ تو ذات محترم آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، اگر خدا نخواستہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے ناراض ہے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، آج موقع ہے، توبہ کر لیں۔ اور ابھی جب یہاں سے جائیں گے اپنے اس رشتہ دار کے خود پاس جائیں، اس کو جا کے حضور کا فرمان سنائیں کہ میں نے حضور کا فرمان سنا کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ دونوں میں سے بہتر ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ آپ کو میں اکثر ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں، چونکہ اس میں سبق ہے، وہ بار بار سنانی چاہیے۔ حضور کے نواسے امام حسن، امام حسین، دونوں بھائی کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ 1-2 دن گزرا، امام حسین چھوٹے تھے، بڑے بھائی کو پیغام بھیجا، بھائی جناب جانتے ہیں ہم دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں، میں جانتا ہوں چھوٹا میں ہوں، میرا حق تھا، میں چل کے آپ کے پاس آتا، صلح کرتا، لیکن مجھے نانا جان کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ ہمارے نانا جان نے فرمایا تھا جب 2 بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں چل کے آپ کے پاس آؤں، صلح کی پہل میری طرف سے ہوگی تو میں کہیں آپ سے پہلے جنت میں نہ چلا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، تاکہ صلح کا آغاز آپ کی طرف سے ہو اور آپ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ کیسی پیاری روایت ہے۔ جب یہ پیغام ملا حضرت امام حسن کو، یہ نہیں کہا نہیں جی نہیں میں بڑا ہوں جی، میری شان کے خلاف ہے جی، میں کیوں جاؤں۔ وہ آئے، جب حضور کا فرمان سنا فوراً امام حسن چل کے اپنے بھائی امام حسین کے گھر تشریف لائے، دونوں بھائی گلے ملے، صلح کر لی۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ تو ذات محترم اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے تو براہ کرم آج ہی اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں خود اس کے پاس چل کے جاؤں گا اور اسے راضی کروں گا۔ چوتھا بندہ جو حضور نے بیان فرمایا جس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے جو آپس میں عام مسلمانوں سے کینہ بغض رکھے۔ عام مسلمانوں سے، ہمسایہ ہو یا اس کا کوئی دوست ہو، تو کسی سے بھی بلا شرعی عذر کینہ بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کریں۔ ہر بندے سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن بار بار معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے، جو کسی کا قصور بخشتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کا قصور معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ اللہ بخشے تو لوگوں کی غلطیاں بخشا کریں، لوگوں کے قصور معاف کیا کریں۔ تو ذات محترم اللہ کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، من کل امر، ہر امر خیر لے کر، خالی نہیں آتے، بھلائی کے ساتھ آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فرشتوں میرے بندوں کے پاس جاؤ اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضور نے فرمایا سلام، وہ رات پوری کی پوری سلامتی کی سلامتی ہے، یہ رات پوری سلامتی والی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ تو ذات مطلب سوال یہ ہے وہ رات کون سی ہے، وہ رات شب قدر کی کون سی ہے؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 5 طاق راتیں، ان میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ لیکن اکثر علماء، مفسرین، محدثین، جن میں بعض صحابہ بھی ہیں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ عام طور پہ شب قدر 27ویں رمضان کی رات ہوتی ہے، جو کہ آج کی رات ہے عام طور پہ۔ حضرت ابی بن کعب قسم کھاتے تھے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں کی رات ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ کریم نے کنفرم کیوں نہ بتا دیا ہمیں کہ شب قدر فلاں رات ہے، اس کو پوشیدہ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے صحابہ کے پاس، حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، 2 بندے جھگڑ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے بتاؤں، لیکن تم دونوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ کو اتنا تمہارا جھگڑنا ناپسند ہوا، اللہ نے وہ رات چھپا دی، وہ پوشیدہ فرما دی ہے۔ فرمایا اب تم رمضان کی آخری 29ویں، 27ویں، 25ویں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جھگڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ 2 بندوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو پوشیدہ فرما دیا۔ دوسری حکمت شب قدر کو پوشیدہ کیوں کیا گیا؟ دوسری حکمت یہ ہے اگر رب کریم یہ بتا دیتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، ہم جیسے گناہ گار صرف اسی رات میں اللہ کی عبادت کرتے، کیوں جی؟ ہم ایک ہی رات جاگتے۔ اللہ نہیں چاہتا میرے بندے صرف ایک رات جاگیں، اللہ نے شب قدر کو 5 طاق راتوں میں چھپا دیا تاکہ زیادہ نہیں تو میرے بندے 5 طاق راتیں ہی میری یاد میں گزار لیں۔ وہ 5 طاق راتیں نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے ایک رات نہیں زیادہ راتیں میری بارگاہ میں آ کے مجھے یاد کریں۔ دوسری حکمت یہ، اور تیسری یہ ہے اگر رب کریم کنفرم بتا دیتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو وہ رات عبادت کرنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا، لیکن جو بندہ وہ رات گناہ میں گزارتا جاننے کے باوجود بھی کہ آج رات شب قدر ہے، اگر کوئی بدبخت وہ رات شراب پی کر، بدکاری کر کے، فلم ڈرامہ دیکھ کے، ناچ گانا سن کے وہ رات گناہ میں گزار دیتا تو اسے گناہ بھی زیادہ ہوتا کہ بھئی اس کو پتہ بھی ہے کہ آج رات شب قدر ہے، اس نے پھر بھی گناہ کیا۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، رات کو چھپا دیا تاکہ ایک تو میرے بندے زیادہ راتیں مجھے یاد کریں، اور دوسرا اگر کوئی گناہ گار بندہ وہ رات گناہ میں گزارے اس عام رات کا گناہ ملے، اسے زیادہ سزا نہ ملے۔ تو فرمایا اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت محترم اس رات میں یہ سن لیں، اکثریت نے کہا کہ عام طور پہ شب قدر رمضان کی 27ویں کی رات ہوتی ہے، اور اس رات میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے بندہ جو دعا کرے اللہ کریم اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایک گھڑی ایسی بھی ہے، تو ہم نے اس رات میں دعائیں بھی خوب مانگنی ہے، دعا کریں اللہ سے جو مانگنے مانگیں، دین و دنیا کی بلائیاں مانگیں، عزت، مال و دولت، علم، تقوی، پرہیزگاری، جنت، سب اچھی اشیاء مانگیں، دل کھول کے مانگیں۔
اور ایک دعا بھی ہے جی، وہ سارے حضرات وہ دعا یاد کر لیں، اور آج رات ہم نے یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ مانگنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر اللہ کریم نصیب فرما دے، اگر مجھے شب قدر اللہ کریم عطا فرما دے، میں کون سی دعا کروں، اللہ سے کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو دعا سکھائی۔ وہ دعا کون سی ہے جی؟ میرے ساتھ مل کر 2-3 دفعہ وہ دعا پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی دعا یاد ہو جائے، اور آج رات ہم نے وہ دعا کثرت کے ساتھ مانگنی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوبارہ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر کسی کو یہ عربی میں یاد نہ ہو، اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، اللہ کریم ہر زبان جانتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہم، اے اللہ، انکا عفو، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، میرے گناہ معاف فرما دے۔ کیسی پیاری ہے جی دعا، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ دعا آج ہم نے کثرت کے ساتھ مانگنی ہے۔ یہ دعا حضور نے سکھائی ہے کہ جس کو شب قدر اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے وہ اللہ سے اس طرح دعا کرے۔ اور آخری حضور کا فرمان سن لیں، اس رات کی شان کیا ہے۔ حدیث صحیح میں آیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حضور کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، جس نے شب قدر کو قیام کیا، اللہ کی یاد میں وہ رات گزاری ایمان کی حالت میں، حصول ثواب کے لیے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو بندہ شب قدر کو ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے اللہ کی یاد میں گزارے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لہٰذا آج رات بڑی خاص ہے، ہمیں یہ رات ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تو ذات محترم، آج رات ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ نوافل کا وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جس نے تازہ وضو کرنا ہے وہ تازہ وضو کر لے، جن کا وضو ٹھیک ہے وہ اپنے ذوق و شوق کے ساتھ نوافل پڑھیں گے۔ ایک طریقہ بہت آسان ہے، ویسے آپ جس طریقے سے بھی پڑھیں وہ ٹھیک ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھیں، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کو یہ یاد ہو، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اور جن کو سورہ قدر یاد نہیں وہ صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں۔ 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورۃ القدر پڑھنی ہے جن کو یاد ہے، اور اس کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ جن کو یاد نہیں وہ صرف سورہ اخلاص وہ پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے حضور کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ اور پھر یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، جو اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی ہے، عربی میں اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی ہر 2 رکعت کے بعد خود مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عربی میں یاد نہ ہو، اپنی زبان میں دعا بار بار کریں، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہ بھی معاف فرما۔ تو انشاءاللہ تقریباً 12:30 بجے نماز تسبیح ہم یہاں پہ باجماعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حلقہ ذکر ہوگا، درود السلام ہوگا، اور اس میں آپ نے ضرور سب نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن
کھلا ہے دروازہ، اب کسی نے بھاگنا نہیں ہے، پتہ نہیں دوبارہ یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ سب نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ نوافل بھی پڑھنے ہیں، نماز تسبیح پڑھنی ہے، حلقہ ذکر میں آپ نے شرکت فرمانی ہے، پھر درود و سلام دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے ہمارے دوستوں نے سحری کا انتظام بھی فرمایا ہوا ہے۔ صبح انشاءاللہ آپ نے سحری بھی کرنی ہے، اور پھر سحری کر کے آپ نے نماز فجر پڑھے بغیر سونا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی اسے سن لیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو 1.5-2 گھنٹے سحری کے لیے دیں، تاکہ آپ آرام سے سارے اوپر جا کے باری باری سحری فرما لیں، لیکن سحری کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے فجر کی نماز کے بغیر۔ اگر خدا نخواستہ آپ ساری رات بھی جاگتے رہے اور فجر کی نماز کسی نے چھوڑ دی، یہ مسئلہ سن لیں، تو ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رات کو جاگنا یہ مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز یہ فرض ہے۔ تو فرض بندہ چھوڑ دے، پوری رات بھی بندہ نعت خوانی کرتا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اگر فجر کی اس نے نماز نہیں پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ براہ کرم کوئی شخص بھی فجر کی نماز پڑھے بغیر جائے گا نہیں۔ گھر میں جائیں گے، سو جائیں گے، پتہ نہیں صبح جاگ آئے کہ نہ آئے، تو آپ نے سحری کے بعد یہیں پر آپ نے تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں فجر تک، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ یہاں سے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا